اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضر بات نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کے سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں، اس میں تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، موکل قدوسی کے بارے میں بتائیں۔ ایک عامل اپنی زندگی میں کتنے فیصد کام یا موکل سے، جنات سے کام یا موکل سے لیتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو جو موکلین ہیں، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے عاملین نے اپنے اپنے تجربے کے مطابق ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے نزدیک کس کا نام اور ہوتا ہے، کسی اور بزرگ یا اس کے شجرے کے مطابق کسی اور چیز کا نام اور ہوتا ہے۔ اور ایک عامل اپنی زندگی میں کتنے فیصد کام جنات یا موکل سے لیتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عامل مضبوط ہو، اس کا استاد اچھا ہو، تو وہ سب کچھ اس سے لے سکتا ہے، موکل سے بڑا کچھ لے سکتا ہے۔ اور اگر وہ اس کا تجربہ نہیں، ایکسپیرینس نہیں، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ السلام علیکم سر، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ سر، میں آج آپ کو یوٹیوب پر دیکھا اور آپ سے بہت متاثر ہوا، واقعی آپ کے پاس جنات کے معاملے میں بہت علم ہے۔ سر، میرا نام فلاں ہے، میں بلوچستان سے ہوں، میں ایک شکاری ہوں جو باز اور شاہین کے جال کے ذریعے پکڑتا ہوں۔ اس کا سیزن آنے والا ہے، ستمبر کی 25 تاریخ کو شروع ہوگی، لیکن کچھ سال ہو گئے ہیں کہ میرے پاس یہ پرندے نہیں آتے۔ اگر آتے ہیں تو اوپر سے گزر جاتے ہیں اور پھر انہیں کوئی دوسرے شکاری پکڑ لیتے ہیں، تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے اس کا وجہ بتا دیں۔ کوئی بندش وغیرہ تو مجھ پر نہیں ہے، یہ میری اس وجہ پر جس میں جال لگاتا ہوں تو بندش تو نہیں، اور مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیں تاکہ یہ پرندے کنٹرول ہو سکیں اور میرے پاس جال میں آ جائیں، میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو تعریف کرنے کے لیے بہت زیادہ شکریہ، ہم اس قابل ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نمبر 2 پر جو شکار کے معاملات ہیں، اس کے اندر میں پرہیز کرتا ہوں، میں اس کے بارے میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ بس میں دعا کر سکتا ہوں کہ جو آپ کا روزگار اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی آپ کے لیے فرمائے، کیونکہ اس کے اندر بعض اوقات جب ہم شکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے بھی بعض اوقات پیدا کر چکے ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتے ہیں، تو میں اس طرف میرا نہیں کام کرتا دماغ۔ چلہ کشی میں طبیعت خراب ہو تو کیا کریں؟ پلیز یہاں پر ہی ریپلائی کر دیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ چینل پر میں ریپلائی نہیں کرتا ہوتا، کیونکہ میرا جو ایڈمن ہے وہ سکرین شاٹ لے کے مجھے سینڈ کرتا، تو پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ چلہ کشی کے اندر خدا نہ خواستہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، اگر تو چلہ کشی کی وجہ سے خراب ہو تو پھر تو آپ کو اس کڑے کے اندر بیٹھنا چاہیے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ مطلب جیسے الٹی ہیں، موشن ہے، دست لگ سکتے ہیں، کچھ بھی ایسے معاہضہ ہو سکتا ہے، یا پھر اس وجہ سے آپ کو بخار تیز ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس حصار کو ختم کریں گے۔ اس کا طریقہ میں بتا چکا ہوں کہ حصار آپ لگائیں کیسے، اور جب حصار کو توڑنا ہو، ختم کرنا ہو تو تب۔ اور اس کے اندر یہ بھی طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مطلب اچانک کوئی بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، تو آپ اس کو حصار کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، بآسانی سے واپس کیسے آ سکیں، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی بھی ہیں اور نیوز چینل پر بھی بتائیں گے۔ پیر صاحب، یہ بتائیں کہ دست غیب کیا ہوتا ہے؟ اور میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی دست غیب کا عمل یا وظیفہ ہوتا ہے جس میں کوئی نیک بزرگ جن یا موکل آ کے کچھ پیسے دیتے ہیں کہ روز یا کبھی کبھی، اور پھر رات کو پڑھ کے سو جاؤ تو کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ دست غیب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کا ہونا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص طور پر بہت سارے انعامات ایسے ہوتے ہیں جب ہم وظائف کرتے ہیں، اور تب یہ دست غیب کا عمل اثر کرتا ہے جب اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، کیونکہ پورا کلام پاک آپ پڑھتے رہیں، آپ کا یقین نہیں ہے، آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن اس کا رزلٹ نہیں ملے گا۔ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ کے سو جائیں، یا ویسے آپ اس کو پڑھتے رہیں جو بزرگ آپ کو بتاتے ہیں، جس کا وظیفہ ہوتا ہے وہ بہتر جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، سورت تغابن کی آیتیں ہیں، اس میں سورت
बकरत की आयती हैं, मतलब बहुत सारे इसके अंदर वजीफे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ के सो जाए तो रात को आपको पैसे देंगे, इस तरह नहीं होता। हाँ, इस तरह होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके ऐसे काम बना देते हैं कि आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है कि ये काम कैसे होगा। मिसाल के तौर पर कोई काम आपका फंसा हुआ है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो अचानक आपको खुशखबरी मिलती है कि ये काम हो गया। या फिर आप सफर कर रहे हैं, आपको पता है कि इस सफर पर दुश्मन खड़े होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दस्ते गैब से ऐसे आपकी हिफाजत करते हैं, आप बासानी से गुजर जाते हैं। वही दुश्मन आपके दोस्त बन के आपके लिए कुछ ना कुछ लेके हदिया खड़े होते हैं, कोई मिठाई लेके खड़े होते हैं, कुछ तोहफे तहफ लेके खड़े होते हैं। इसको दस्ते गैब कहते हैं, ठीक है। और दस्ते गैब के लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है, अपने आप को पाकीज़ा भी रखना पड़ता है, तो तब जाके ये मामला होते हैं। वरना बहुत सारे लोग ऐसे जाहिल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि जिन्नात आके चीज़ें दे देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज़ पर भी कुदरत रखते हैं, किसी बुजुर्ग के जरिए आपको कुछ दे सकते हैं, किसी जिन्नात के जरिए भी दे सकते हैं, लेकिन जिन्नात के ऊपर आपका तवक्कल नहीं होना चाहिए। तवक्कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर रखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारा मकाम देगा। माशाअल्लाह हजरत, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे तलाश है एक पीर की फ्रॉम इंडिया से। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम पीर नहीं हैं, हम मलंग और फकीर हैं। अगर आपको उस्ताद की ज़रूरत है तो फिर हम ताबेदार हैं। इंडिया में थोड़ा सा मसला ये होता है कि वहाँ से फीस का भेजने का प्रॉब्लम होता है। इंडिया से जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं या शागिर्द आते हैं, उनका दूसरा कोई सऊदी या दुबई में जानने वाला हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि वो फीस उनको भेज देते हैं, तो फिर वो मेरे पास पहुंच जाती है, तो फिर मैं आगे से मामला शुरू कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, इल्म आदात से मरीज का तशखीस करना कैसा है और मरीज का तशखीस हो जाता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, अमलियात के अंदर, रूहानियत के अंदर या फिर डॉक्टरी प्रॉब्लम के अंदर, उसमें डॉक्टरी जो सिस्टम होता है उसमें तो मशीनें आई हुई हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक अंदाज होता है, बाज़ औक़ात मशीनें भी फेल हो जाती हैं। नंबर 2 पर अमलियात में जादू जन्नात के इलाज में आप इल्मादात से करें, आप नंबरों से करें, आप कमाई से करें, आप उसकी कमीज के चेकअप से करें, जिस तरह से भी आप तशखीस करते हैं वो एक अंदाजा होता है। आप उसको 100% नहीं कह सकते। अगर आप उसको 100% कहेंगे तो मेरे ख्याल में ये भी कुफर की तरफ एक जाना है। और दूसरे नंबर पर इल्मुल आदात या फिर हरूफ अबजद की तरफ आप जाते हैं, तो उसके अंदर हरूफ अबजद में तकरीबन 12 पॉइंट होते हैं। 12 पॉइंटों के अंदर रोजाना आपकी बीमारी लगी हुई है, तो हम उसको कैसे यकीन करेंगे? ये सिर्फ ये होता है, बल्कि हमारे बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि जब मरीज आपके पास है, उसकी आप उसकी कैफियत पूछो, कैफियत बताने के बाद, पूछने के बाद आप उसको कुछ ना कुछ दे दो, मतलब उसका इलाज कोई भी उसको बता दो, रब्बुल इज्जत भरम रखेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि मैंने इसकी तशखीस की और 100% ये तशखीस मेरी सच्ची होती है, तो फिर मेरे ख्याल में आप कुफर की तरफ चले जाएंगे। और दूसरे नंबर पर हाँ, ये जरूर होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर अपने आप को मनवा लेता है, तो फिर जो मुंह से निकालता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकज़ात उसका भरम रख के वो आगे से मामला उस तरह से कर देते हैं। तलाक करवानी है लड़की का, जबरदस्ती रिश्ता इसके घर वालों ने कर दिया है, रुखसती नहीं हो रही, लड़की राजी नहीं है, खुद कह रही है कि मार देना है प्लीज। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं तलाक के अमल नहीं करता, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये जो लड़की आपको कह रही है ना कि मैं मर जाऊंगी, इसको कहो कि अपने अम्मा अब्बा को कहो। और दूसरे नंबर पर 2025 के अंदर और लड़कियां पढ़ी लिखी भी हों और खानदान भी अच्छा हो, तो उनकी जबरदस्ती निकाह हो जाए, तो मैं इसको नहीं मानता। दाटूल बकवास दे, ये सिर्फ लड़कियां ऐसे होती हैं, बहुत सारी खवातीन इसमें अच्छी भी होती हैं, बहुत सारी इस तरह अपने जो उनके मतलब पसंदीदा जो लड़के होते हैं शादी से पहले या निकाह से पहले, उनको जज्बाती इमोशनल करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और लड़के ये समझते हैं कि बस ये हमारे पीछे मरे। बाबा, खुदा के लिए अपनी दूसरी तरफ रिश्ता करो, अपने पैसे भी बचाओ, टाइम भी बचाओ, वरना आमिलीन आपको बेवकूफ बना के आपके पैसों की वाट लगा देंगे। होगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर होगा। क्या 3 अमल एक साथ कर सकते हैं? 2 या 4 बजे तक टाइम 3 अमल में? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पुराना खिलाड़ी होना जरूरी है। अगर आप न्यू हैं तो फिर अपनी जिंदगी को तबाही की तरफ आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लेकिन कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आप उलझ कर रह जाएंगे। अगर आप पुराने हैं तो फिर आप 10 भी कर सकते हैं, तो परवाह नहीं है। सर, क्या या शमा अलून का अमल हलाल है या हराम है? प्लीज डिटेल बता दें। अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो ये भी अल्लाह की एक मखलूक है। आप उसको जब अपने लिताबे करेंगे तो जाहिर है वो आगे से अपने डिमांडें भी करेगी, आपको कुफर की तरफ भी लेके जा सकती है। अगर उसकी आपके साथ दोस्ती हो जाती है तो फिर तो और बात है, लेकिन मैं ये मना करता हूँ। मैं इसका अमल बता चुका हूँ या शमालूनी का, लेकिन उसके साथ मैंने हिदायत भी बताई कि आप इसके ऊपर पूरा अमल नहीं करें।
یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم ہے نہیں، جنات کی دنیا ہے نہیں، ان کو نظارے کرنے کے لیے چلہ کشی کروائے جاتے ہیں۔ اگر آپ جنات کے اوپر عمل کر کے بیٹھ جائیں گے کہ جنات ہی ہمارے کام کریں گے، ہم یہ کام اس سے لیں گے، تو میرے خیال میں آپ سے بڑا غلیظ انسان کوئی نہیں، تو اس کے اندر میں ہوں یا کوئی بھی ہے۔ جنات سے کام لینا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جانا کہ یہی ہمارے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، تو پھر اللہ رب العزت کو آپ نعوذ باللہ کمزور محسوس کرتے ہیں، جنات کو زیادہ آپ قابو سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے اندر آپ بالکل کفر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ شاہ جی کیا اللہ کے جلالی نام کا صرف وظیفہ میں کے باہر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں، اچھا، اس کے اندر جو اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام ہے، اس کا جلالی یا جمالی کوئی بھی وظیفہ ہے تو اس کے باہر کے کھانے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ منع میں کیوں کرتا ہوں باہر کے کھانے؟ جو بازار کے کھانے ہوتے ہیں اور اس کے اندر فاسٹ فوڈ وغیرہ ہوتا ہے، ان کے اندر روحانیت نہیں ہوتی، ان کے اندر پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو کوک بنا رہا ہوتا ہے وہ باوضو نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ میں اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہو جاتی ہیں۔ تو جو گھر کا کھانا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی نے، آپ کی اماں نے، آپ کی سسٹر نے جو بنایا ہے، کم از کم وہ نماز تو پڑھتی ہوں گی، اور دوسرے نمبر پر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا جو گھر کے اندر کھانا آ رہا ہے وہ کیسے آ رہا ہے، وہ حلال کے یا حرام کے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حلال کھانا، اگر وہ فاسٹ فوڈ بھی آپ کو حلال مل رہا ہے، آپ کو پورا کنفرم ہے، اس کے اندر کچھ بھی ایسے دوسرے معاملات نہیں، تو آپ بالکل کھا سکتے ہیں۔ کیا جن سے کسی انسان کو غیب یا اس کے گھر کی کوئی چیز اٹھائی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کامل انسان ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اس کے دعوے تو کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شاہ جی کیا کوئی بنا استاد کے روحانیت اور عملیات کا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اس کے اندر دونوں آپشن ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کو اس نے راضی کیا ہوا ہے، اس کے خاندان پاکیزہ ہے، اس کے امی ابا کی تربیت اچھی ہے، تو پھر تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 پر، استاد کے بغیر اگر آپ چلہ کشی کریں گے، کچھ تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن تباہی بہت زیادہ ہے۔ لیکن بہتر میرا جو ذاتی مشورہ ہے، آپ بغیر استاد کے نہیں کریں۔ ہاں یہ ہے، ایک استاد سے ایک چیز سیکھ لیں، دوسرے کے پاس چلے جائیں، تیسرے کے پاس چلے جائیں، تاکہ دنیا کے اندر آپ کو پتہ لگے لوگ بیوقوف کیسے بنا رہے ہیں، استادی ڈرامے کیسے کر رہے ہیں، جو استاد آپ کا بنا ہوا ہے بیوقوف کیسے بنا رہا ہے، لوگ کس طرح آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ دھکے کھاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ شاہ جی کیا حصار کا عمل سونے سے سانپ نہیں آتے؟ کیا حصار کرنے سے جن ہمیں فیل نہیں ہوگے؟ ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے، بلکہ جو میرا آزمودہ عمل ہے، سلام علی نوح فی العالمین، اگر آپ اس کو پڑھ کے سو جاتے ہیں، یقین کامل ہوگا تو یقین مانے گا، میں قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے گھر کے اندر سانپ اور بچھو نہیں آئیں گے۔ اگر ہوں گے بھی سے کبھی آپ کو نقصان نہیں دے، پہلی فرصت میں تو آتے ہی نہیں ہے، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں بہت سارے اس کے تجربے کر چکا ہوں، جنگلوں میں، پہاڑوں کے اندر، وہاں پر تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر جنات اور مطلب سانپ اس گھر میں نہ ہو یا وہاں پر نہ ہو، تو یہ تصور ہی آپ نہیں کر سکتے، ہوتے ہیں، لیکن جس جگہ پر سلام علی نوح کھلا پڑا جائے یا کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کی چوکھٹ پر لگا دیا جائے تو نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی تیار ہوئی تو اس وقت سانپ اور بچھو بھی ان کے مرید تھے، مطلب ان کے ماننے والے تھے، کیونکہ جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرند پرند ہوا یہ چیزیں ساری ان کی تابعدار تھی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سارے ایسے جانور ہیں جو انہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دکھڑے آ کے بتائے، مطلب گفتگو کی، تو یہ نبیوں کو یہ اختیار ہوتا ہے۔ تو جب سانپ اور بچھو نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے، تو جو امتی بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں تو ان سے ڈر لگتا ہے، تو سانپ اور بچھو نے مل کے کہا تھا کہ جو بندہ آپ کے اوپر سلام بھیجے گا ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، مطلب سلام علی نوح فی العالمین جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا یقین مضبوط ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی کوئی چیز بھی، سانپ اور بچھو آپ کے اوپر اثر بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا خدا پامان۔ السلام علیکم۔